شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر ہنا، اور بچوں ہمارا تعلیمی سفر جاری ہے ابتدائی اردو جماعت پریپ سے، جس کا ہم نے آج شروع کرنا ہے سبق نمبر 7 شرارتی بلی۔ اس سبق کے جو حاصلات تعلم ہیں وہ کچھ یوں ہیں: اپنی پسندیدہ کہانی کو درست ترتیب کے ساتھ اپنے الفاظ میں دہرا سکیں گے، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد بچے اس قابل ہو سکیں گے کہ کوئی بھی پسندیدہ کہانی کو درست ترتیب کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، کہانی کے اہم نکات اور کرداروں کی شناخت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑھے یا سنے گئے متن کا تعلق اپنی روزمرہ زندگی کے تجربات سے جوڑ سکیں، دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے کی طرف متن کے نیچے انگلی چلا کر پڑھنے کی درست سمت کی نشاندہی کر سکیں، پڑھی یا سنی گئی کہانیوں متن سے آسان سوالات اٹھا سکیں اور ان کے جوابات دے سکیں، بولنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر سکیں اور دوسروں کو توجہ سے سن سکیں۔ یہ جو حاصلات تعلم ہیں اس سبق کے، ان سب میں رہنمائی کریں گے اساتذہ کرام جو کلاس میں موجود ہیں، تاکہ بچے ایک تو اپنی کہانی کو دہرا سکیں ترتیب کے ساتھ، جو کہانی سنی ہے اس کو بیان کر سکیں، اس میں سے سوالات جو ہے وہ پوچھ سکیں اور ان سوالات کے جوابات بھی دے سکیں۔ لیکن اپنے سبق نمبر 7 کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ایک چھوٹا سا سوال۔ ہاں جی بچوں، ایک سوال ہے، آپ کو بلیاں کیسی لگتی ہیں؟ ہماری کہانی کا عنوان بھی یہی ہے، شرارتی بلی کی کہانی۔ لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں اگر بلی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو کیا آپ کو بلیاں پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو پسندیدگی کی وجہ بھی مجھے بتائیں گے، اگر ناپسند ہے تو اس کی ناپسندیدگی کی وجہ بھی مجھے بتائیں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے، ٹیچر صاحبان جو ہے یا ٹیچرز جو کلاس میں موجود ہیں وہ اس سوال کا جواب پوچھے بچوں سے کہ ان کو بلیاں پسند ہے، اگر نہیں پسند ہے تو کیوں نہیں پسند ہے۔ ویڈیو کو روکے اور اس سوال کا جواب بچوں سے حاصل کریں۔ جی بچوں، جواب بھی بہت مزے کے تھے، اور بلیاں تو سب کو پسند ہوتی ہیں، مجھے بھی بلی پسند ہے، اور اس کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ بلی بہت ہی معصوم جانور ہے، اس کی شرارتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کہانی پڑھیں گے شرارتی بلی کی۔ شرارتی بلی کی کہانی ہے ہماری سبق نمبر 7 کا حصہ۔ اسد کے پاس ایک بلی تھی، ایک بچہ ہے اسد جس کا نام ہے، اس کے پاس ایک بہت ہی اچھی بلی ہے۔ اچھی بلی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت شرارتی بلی ہے، اور کہانی کا عنوان بھی ہے شرارتی بلی کی کہانی۔ اسد کے پاس ایک بلی تھی، وہ بہت شرارتی تھی۔ ایک دن شرارتی بلی گھر کے باہر صحن میں چلی گئی۔ باغ میں اس کی دوست بھیڑ بھی تھی۔ بلی کی دوست کون ہے؟ بھیڑ۔ دونوں نے باغ میں بہت سے پھل اور پھول دیکھے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور وہ دونوں درخت کے نیچے کھیلنے لگی۔ باغ میں بچے بھی کھیل رہے تھے۔ بچوں نے بلی اور بھیڑ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بلی اور بھیڑ ڈر کر شور مچانے لگی۔ اپنی بلی کے شور کی آواز سن کر اسد وہاں آ گیا اور اس نے بچوں کو کہا کہ جانوروں کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے۔ اسد اپنی بلی کو گھر لے گیا۔ پیارے بچوں، کسی بھی جانور کو تنگ کرنا بہت برا اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں جانوروں سے پیار کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسد کی بلی شرارتی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا تھی؟ وہ کھیل رہی تھی۔ کس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ بھیڑ کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اس کو تنگ کس نے کرنا شروع کیا؟ چھوٹے بچوں نے۔ تو بچوں، آپ نے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ جانوروں کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے۔ جانور اس سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہو کر ڈر کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جانوروں کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے۔ اس کہانی میں آپ نے کون سی 2 باتیں سیکھی؟ ایک تو جانوروں کو تنگ کرنا بری عادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کو پیار کرے، ان کے ساتھ کھیلے تاکہ وہ آپ کے دوست بن سکے۔ کچھ سوالات ہیں جو ٹیچر آپ سے پوچھیں گی۔ انگلی کی مدد سے اردو کی درست سمت کے مطابق کہانی سے آسان الفاظ پڑھے۔ بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے بلی، گھر، باغ، بارش، بچے، شور۔ یہ وہ الفاظ ہیں
جو آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور آسان الفاظ کی نشاندہی جو ہے وہ اساتذہ کرام کریں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو, جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ لفظ بتایا کہ آپ اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں, 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 آپ اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں. تو ٹیچرز بھی جو کلاس میں موجود ہے وہ کیا کریں گے, ان لفظوں کی طرف اشارہ کریں گے اور بچوں سے پوچھیں گے, اور کوشش کریں کہ ہر بچے سے کے پاس جائیں, ہر بچے کے پاس جا کر اس سے پوچھیں کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے لیے کچھ ہدایات ہیں. ہدایات برائے اساتذہ کے کالم میں, اس سبق کے دوران میں بچوں میں کہانی سمجھنے, سننے, بولنے کی مہارتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دی جائے. کہانی سناتے وقت اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے کی جانب انگلی چلا کر پڑھنے کی درست سمت کی نشاندہی کروائیں. کہانی کے اہم کرداروں اور واقعات پر گفتگو کریں. کہانی سننے کے بعد بچوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی پسندیدہ کہانی کو ترتیب کے ساتھ اپنے لفظوں میں بیان کر سکے. یعنی اس کے بعد بچوں کو بھی موقع دیں کہ وہ, ان کو اگر کوئی کہانی پسند ہے, بلی سے متعلق ہے, کسی جانور سے متعلق ہے, کسی پرندے سے متعلق ہے, تو انہیں بولنے کا موقع دیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ترتیب سے کہانی سنانی ہے. بے ترتیب الفاظ نہیں استعمال کرنے کہ شروع پہلے سنا دیا, درمیان بعد میں چھوڑ دیا, آخر پہلے سنا دیا. ترتیب سے کہانی بیان کرنے کا موقع دیں. بولنے کے دوران اپنی باری کا انتظار کریں. جیسے میں ہر بار بچوں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, شور نہیں مچانا ہے بلکہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ٹیچر سے اجازت لینی ہے اور اجازت ملنے کے بعد آپ نے اپنی بات بیان کرنی ہے. جبکہ دوسرے بچوں کو بھی توجہ سے سنیں, یعنی جو دوسرا بچہ بول رہا ہے تب بھی اس کی بات کو سنیں, شور نہیں مچانا. استاد بچوں کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ کہانی کو دہرا سکے اور اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں. یہ تو تھی ہدایات برائے اساتذہ. ہاں جی بچوں, سب سے پہلی بات سبق کو ختم کرنے سے پہلے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی. مجھے تو کہانی بہت اچھی لگی. اب گھر جا کے آپ نے کیا کام کرنا ہے, گھر کا کام ہے سبق شرارتی بلی کی کہانی آپ نے گھر جا کر اپنے امی ابو دادا دادی کو سنانی ہے اور کہانی سناتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور ویڈیو اپنی ٹیچر کو واٹس ایپ کرنی ہے. یعنی آپ نے آڈیو ریکارڈ نہیں کرنی بلکہ کہانی بیان کرتے ہوئے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اپنے امی ابو کے موبائل سے, اور پھر کیا کرنا ہے, آپ نے وہ ویڈیو اپنی ٹیچر کو واٹس ایپ کرنی ہے. یہ ہے آپ کا گھر کا کام. یہاں پر میرا آج کا سبق ہوا ختم. کل ملیں گے اس سبق کی مشق کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے, لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. شکریہ.